मेरा दामाद जब कभी हम माँ बेटी को घुमाने ले जाता तो मुझे अपना एक बैग पकड़ा देता। मैं हैरान होती कि न जाने वो ऐसा क्यों करता है, जबकि वो हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखता था। एक रोज़ जब मैंने तजस्सुस के मारे वो बैग खोला, तुझे देखकर मेरे पैरों से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से तलक रखती है, मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज की तालीम से फ़ारुग होते ही मेरी शादी हो गई। सुफियान मेरे तायाजाद थे और वो बहरीन में मुलाजमत करते थे। शादी के बाद मैं भी अपने शोहर के साथ बहरीन चली गई। 5 साल बाद जब लौटी तो एक रोज़ बातों बातों में अपनी अम्मी से अपनी पड़ोसन खाला नम्मो के बारे में भी पूछा। उन्होंने बताया कि वो कुछ अरसे पहले मोहल्ला छोड़कर चली गई थी। बताती चलूँ कि खाला नम्मो का असल नाम तो नईमा था, लेकिन सभी इन्हें निम्मो ही कहते थे, जिनका हमारे घर काफ़ी आना जाना रहता था और वो अपनी खूबसूरती और नखरे की वजह से काफ़ी मकबूल थी। खैर वालदा ने मुख्तसरन बता दिया कि इन लोगों ने कहीं और राइश इख्तियार कर ली है और अब यहाँ से जा चुके हैं। मैंने भी ज़्यादा तफसील ना पूछी कि क्यों गए, कब गए और कहाँ रहते हैं। सोचा फिर कभी पूछ लूँगी। मुझे बहरीन से आए 2 हफ्ते हुए थे। एक रोज़ अपनी बहन के साथ बाजार से कुछ खरीदारी करके लौटी तो दूर से देखा कि एक औरत अम्मी के पास बैठी है। वो मुझे काफ़ी जाने पहचाने लगी। वो अम्मी से बातें करते हुए बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसें पूंछते जा रही थी। मैं जब ज़रा करीब गई तो पता चला कि ये तो खाला नम्मो है। सोचा वक्त कितना जालिम हो गया है ना इनके साथ। वो हुसन की पुतली आज मट्टी का ढेर लग रही थी। ये वो औरत थी जो अपने हुसन की वजह से किसी को खातर में नहीं लाती थी। मोहल्ले में हमारे घर के अलावा किसी से ज़्यादा मेल जोल न रखती थी, मगर आज वो इस कदर उजाड़ और रौनक सूरत लग रही थी। मैं भी वहाँ इनके पास जाकर बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि मेरी जानब तवज्जो ही ना की। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरी जानब चौंक के देखा और फिर खुश दिली से मुझे गले लगाया और मेरे शोहर और बच्चों का हाल अहवाल पूछा। फिर वो दोबारा अम्मी के साथ बातों में मशगूल हो गई। वो अम्मी से कह रही थी, आपा आप मुझे ठीक समझाती थी, मैंने ही अपने गलत कदम ना रोके और आज अपना सब कुछ गंवा दिया। वासिक कमाते तो थे, हमारे लिए मेहनत तो करते थे। ये और बात थी कि आमदनी कम थी, लेकिन मैं अगर कनाहत से काम लेती तो इस आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। मगर अफसोस कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के ताक़ब में ज़िंदगी के मुयस्सर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत पीछे छोड़कर तबाही के गार में जा गिरता है और फिर तभी अक्ल आती है जब पल्ले कुछ बाकी नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने ख्वाहिशात के ताक़ब में अपना सब कुछ गंवा दिया और आज मेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं। वासिक के साथ मैं कितनी महफूज थी, मगर फिर भी हमेशा खुद को गैर महफूज समझती रही। बर वक्त इसी एहसास में सुलगती रही कि ये एक मज़दूर है, मिस्त्री है, इनकी आमदनी इतनी कम है। सोचती है काश उन्होंने कोई और काम किया होता तो हो सकता है हमारे हालात कुछ बेहतर होते। मैट्रिक पास करके भी इन्हें करने को मजदूरी ही मिली थी। आज सोचती हूँ वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, मेरे मुहाफिज तो थे, मगर तब अकल में कहाँ थी। जब कभी इन्हें तमीर का काम ना मिलता था तो वो तब भी सीमट की बोरियां ढोते ताकि दिहाड़ी ज़ाया ना हो और कुछ ना कुछ कमा कर ही घर जाए। सारे दिन की मशक्क़त के बाद जब घर लौट के आते तो कमर अकड़ जाती। तब सो ना पाते तो मुझसे कहते कि तेल गर्म करके मेरी कमर पे लगा दो। मैं दर्द से करवट नहीं ले पा रहा और मैं बजाय इनसे हमदर्दी करने के आगे से कहती, हाय मेरा नसीब, तुम जो थोड़े से पैसे लाई हो इससे तो कल की दाल सब्जी और घी भी मुश्किल से आएगा। मैं क्या सारी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात को तरसती ही रहूँगी। यही सोच कर रोज़ खुद को तसल्ली देती कि शायद हमारे भी हालात सुधर जाएं। मगर मुझे लगता है कि मेरे नसीब में तुम्हारे साथ बस ये तंगी ही लिखी है। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी है मगर हम अच्छा खाने और पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते या अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी ही कर लेते तो शायद 4 पैसे ज़्यादा कमा लेते। वो मेरी जली कटी बातें सुन के कहते, अच्छा ना लगाओ तेल, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। आपा बेशक इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, मगर मैंने कभी शुक्र ना किया और वो जैसे भी जितनी भी मशक्क़त करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं, हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे। लेकिन वाहे बंदे की नाशुक्री कि एक शय मुयस्सर आ जाए तो दूसरे के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों के फाखराना लिबास, फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं, लेकिन इनके नसीब कितने अच्छे हैं। है काश मेरी शादी भी वासिक जैसे किसी मामूली मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती।
تو میں اور میری بیٹی بھی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ پھر سوچتی کہ میری زندگی تو جیسے تیسے گزر گئی تھی، مگر اب مجھے اپنی نہیں بلکہ اپنی بیٹی سائرہ کی فکر کرنی چاہیے۔ مجھے ارمان تھا کہ میری بچی کسی امیر گھر بیائی جائے، کم از کم وہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکے۔ سوچتی میں جن خواہشات کو ساری زندگی ترستی رہی وہ ان کے لیے نہ ترسے۔ میرے پلوں میں تو میری کم نصیبی نے دھول مٹی ہی باندھی تھی۔ خالہ نمو کی یہ نہ سمجھ آنے والی باتیں سن کر اب مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ خالہ نمو اس فضول تحمید سے ہٹ کر اصل بات کی طرف آ جائیں کہ آخر ان کے ساتھ ایسا ہوا کیا تھا جو اتنی پریشان حال آئی تھی۔ تبھی امی نے ان سے کہا، نمو بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ تم تو ایسی جہاں سے گئی کہ ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، آپا کیا کرتی؟ بس مجبوری تھی۔ آپ کو ایک روز بتایا تھا نا کہ ایک امیر آدمی نے بازار سے واپس گھر آتے ہوئے مجھے گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ جب میں نے آ کر آپ کو بتایا تو آپ نے مجھے منع بھی کیا کہ ایسا ٹھیک نہیں اور آئندہ احتیاط کرنا اور غلطی سے بھی کسی سے لفٹ مت لینا۔ لیکن سچ کہوں تو میں نے آپ کی بات پر تب کان نہ دھرے تھے۔ امی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں، جب سے فالج کا اٹیک ہوا ہے یادداشت روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہے، مجھے نہیں یاد اب کچھ بھی۔ پھر خالہ نمو کہنے لگی، ایک روز میں گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لینے نکلی تھی، خریداری میں مجھے خیال ہی نہ رہا کہ کچھ رقم کرائے کے لیے بھی بچا لو۔ جب آخری دکان سے خریداری کر کے باہر نکلی تو دیکھا کہ پرس خالی ہو چکا تھا۔ کافی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب گھر کیسے جاؤں گی؟ اتنی گرمی میں گھر تک پیدل جانا محال تھا۔ تبھی میں سڑک کے کنارے کھڑی کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہی تھی، اسی فکر میں کہ کوئی رکشہ روکوں اور گھر تک پہنچوں اور اتر کر کرایہ آپ سے لے کر دے دوں گی۔ انہی سوچوں میں تھی کہ تبھی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک شاندار شخصیت کے مالک شخص نے ونڈو سے سر نکال کر سوال کیا، کیا آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ میں تیز دھوپ آپ کو کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ہچکچائی تو وہ کہنے لگا، اتنا مت سوچئے، میں ایک شریف آدمی ہوں، اتنی دھوپ میں آخر کب تک کھڑی رہیں گی؟ تبھی میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ دراصل سواری نہیں مل رہی تھی، تبھی کھڑی ہوں۔ میری بات سن کر وہ گاڑی سے اترا اور پھر اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا، پلیز بیٹھ جائیے اور ادھر لائیے، یہ سامان مجھے دے دیجیے۔ اس نے شاپر میرے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹس پر رکھ دیے۔ میں بھی کچھ سوچتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار کا اے سی آن تھا۔ اتنی گرمی میں میرا جسم جو دھوپ کی شدت سے تمتما رہا تھا، ٹھنڈک کا احساس اس کے لیے سامان راحت بن گیا۔ مجھے اب سفر میں مزہ آنے لگا۔ تبھی سوچا، اصل زندگی تو یہ ہے، ہماری بھی کیا زندگی ہے، بس پیدل دھوپ میں چلنا اور جلنا۔ اس وقت بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرا شوہر بیچارہ ہماری خاطر اسی تپتی دھوپ میں ریت اور بجری کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے۔ جب میں گھر کے دروازے پہ اتری تو اخلاقاً اس کو کہا کہ اندر آ کر کچھ ٹھنڈا پانی پی لے۔ میں نے اخلاقاً کہا تھا، لیکن وہ واقعی گاڑی لاک کر کے اتر آیا اور میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ واسق کسی وقت کام پر گئے ہوئے تھے، گھر میں سائرہ ہی موجود تھی۔ میں نے اس شخص کو ایک کرسی پر احترام سے بٹھایا اور سائرہ سے کہا کہ مہمان کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ کہنے لگی، امی گھر میں تو برف نہیں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ مہمان نے سائرہ سے کہا، کوئی بات نہیں، جیسا بھی پانی ہے لے آؤ، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، مجھے نارمل پانی ہی پسند ہے۔ اس نے تو شاید ہماری غربت کی لاج رکھنے کو کہا تھا۔ سائرہ جھگ بھر کر لے آئی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر چلتے وقت اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر دیا اور کہنے لگا، اس پر میرا نام اور پتہ درج ہے، اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو فون کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ خالہ نمو میری امی سے کہنے لگی، آپا وہ مجھے بہت مہذب اور بااخلاق انسان لگا۔ آپ سے بھی میں نے ایک بار ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نمو تو نے ایک انجان آدمی کو گھر کے اندر بلا کر غلطی کی ہے۔ ایسے ہی کسی انجان شخص کو گھر نہیں بلا لیتے۔ امیر آدمی تھا تو کیا ہوا، جوان بیٹی کے ہوتے جب شوہر بھی گھر پر موجود نہ ہو، ایک اجنبی کو گھر بلانا بالکل اچھی بات نہیں۔ لیکن مجھے تو بس اس وقت کسی امیر آدمی سے جان پہچان بنانا اچھا لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسے لوگوں سے جان پہچان ہوگی تو ہی میری سائرہ کی کسی امیر گھر میں شادی ہو سکے گی، ورنہ تو ایک مستری کی بیٹی کو بھلا کیسے کسی خوشحال گھر بیاہ پاؤں گے۔ سوچتی تھی کہ ایسے ہی مہربان لوگ ہم غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ آپا آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس شخص سے رابطہ کیا۔ اس کا فون نمبر اس کارڈ پہ لکھا تھا۔ ہمارے گھر تو فون نہیں تھا، صرف واسق کے پاس تھا اور میں ان کے موبائل سے اس شخص سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا اسے نزدیکی پی سی او سے جا کر فون کرتی تھی۔ یوں ہی ہماری دعا سلام کا سلسلہ بڑھا۔ باتوں باتوں میں ایک دن میں نے زبیر صاحب سے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا
کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ اپنے کسی شریف جاننے والوں میں سے میری سائرہ کا رشتہ کروا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، ضرور، یہ تو نیکی کا کام ہے، میں ضرور کوشش کروں گا۔ آپ کی بچی بہت اچھی شکل و صورت کی ہے، اس کا رشتہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ ایسا کرو کہ کسی روز میرے آفس آ جاؤ تو تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے مجھے پتہ سمجھا دیا اور روز میں واسق کے کام پہ جانے کے بعد اس کے آفس چلی گئی۔ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد مجھے ایک رشتے کا بتایا۔ کہنے لگا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بیرون ملک تک اس کا کاروبار ہے، پہلی بیوی وفات پا چکی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب وہ صاحب دوسری شادی کسی خوبصورت اور شریف گھرانے کی لڑکی سے کرنے کے خواہشمند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی بے شک غریب گھرانے سے ہو لیکن نیک لوگ ہوں، مجھے بس لڑکی کی شرافت عزیز ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میرے خیال میں تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، مگر ایک بات بتا دوں کہ اس بزنس مین کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے، جبکہ آپ کی بیٹی شاید بمشکل 18 سال کی ہوگی۔ خیر، عمروں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آدمی بہت اچھا انسان ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ آپ اپنے شوہر سے بات کر لو، وہ راضی ہو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ شوہر سے بات کر لوں گی تو آپ کو فون کروں گی۔ گھر آ کر میں نے واسق سے بات کی کہ ہمارے محلے کی ایک جاننے والی عورت ہماری سائرہ کا رشتہ لائی ہے۔ کہتی ہے کہ ایک امیر بزنس مین ہے، کار کوٹھی اور کافی بڑا کاروبار ہے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، مگر اس کی عمر 45 سال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس رشتے کے بارے میں؟ میری بیٹی امیر گھر میں جائے گی اور عیش کرے گی۔ میری بات سن کر واسق جیسے چونک اٹھے، کہنے لگے، ارے نیک بخت، میری عمر 45 سے 2 برس کم ہے اور تو خود بمشکل 35-36 سال کی ہے اور بیٹی بے نیچری ہے، میری عمر سے بھی بڑے شخص کے ساتھ۔ میں اس دولت کے لالچ میں کچھ دماغ کا استعمال کرو، پھر ہماری ان سے وقفیت اور کوئی جان پہچان نہیں، مجھے ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ واسق کے کڑے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اسے یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں ہے، لہٰذا میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو نہ صحیح، مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ میں نے تب واسق کو یہ تن کر کہا تھا، مگر چاہتی تھی کہ وہ بھی رضامند ہو جائے اور دونوں خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کرے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بہت منایا مگر وہ کسی طرح نہ مانے۔ آخر ایک روز تنگ آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں پہلے ہی تمہارے ساتھ غربت سے تنگ ہوں، اگر تم سیدھی طرح نہیں مانے تو میں بیٹی کو لے جا کر کورٹ میں تمہارے خلاف بیان کروا کر اس کی شادی اس امیر آدمی سے کروا دوں گی، سوچو بھلا تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ واسق بیچارے میرے اس روز روز کے جھگڑے سے پریشان رہنے لگے تھے، وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئے۔ وہ بیچارے تو شاید پہلے ہی دل کے مریض تھے، مگر کبھی اپنا چیک اپ نہ کروایا تو ہمیں معلوم ہی نہ تھا۔ اگلے روز جب کسی بنگلے کی چھت پڑنی تھی اور دیگر مزدوروں کے ساتھ شٹر پر چڑھے تھے، انہوں نے وہیں دل میں درد محسوس کیا۔ سخت گرمی تھی، پسینہ بہنے لگا، مگر تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ سورج کی تپش اور پھر دل کا دورہ پڑا اور دھڑ سے اوپر سے گرے اور زمین پر آ رہے۔ نیچے بھی بجری اور اینٹوں کے ٹکڑے تھے جن سے سر پر چوٹ لگی اور بے سدھ ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے مزدوروں کے ساتھ مل کر انہیں سرکاری ہسپتال پہنچایا، لیکن اسپتال والوں نے انکشاف کیا کہ ان کی روح تو پہلے ہی پرواز کر چکی ہے، یوں وہ زندہ گھر واپس نہ آئے۔ مجھے جہاں ان کی وفات کا صدمہ تھا وہیں یہ خوشی بھی ہوئی کہ وہ کانٹا نکل گیا جو ہماری غربت کو امیری میں بدلنے کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر کے ذریعے ایک امیر آدمی سے کروا سکتی تھی۔ واسق کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی میں نے گھر بیچا اور زبیر صاحب کے بنگلے چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم لوگ پرانے گھر میں ہی رہائش پذیر رہوں گی تو کوئی خوشحال گھرانہ آپ کی بیٹی کو بیانے وہاں نہیں جائے گا۔ یوں انہوں نے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ رہنے کے لیے ہم ماں بیٹی کو پیش کر دیا۔ میں جہاں آ کر اور جہاں کی عیش و عیاش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ زبیر صاحب نے اپنے ارد گرد رہنے والوں میں یہی ظاہر کیا تھا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب یہ میری بیٹی کی شادی کسی امیر گھر میں کرواتے ہیں۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگیں کہ آپا آپ سے بھی اسی وجہ سے ملنے نہ آئی کہ اب پرانے محلے داروں سے کوئی واسطہ اور تعلق کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی تاکہ ہمارے مفلسی برے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ آپ جانتی ہیں کہ حسن میں تو میری سائرہ لاکھوں میں ایک تھی، بس غریبی کا طوق آڑے آ رہا تھا اور میں اس طوق کو اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ خالہ نمو کی یہ بات بالکل صحیح تھی، واقعی سارا ماں سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ پھر وہ میری والدہ سے کہنے لگی، لیکن یہ بھی سچ ہے آپا کہ خدا انسان کے نصیب کسی صورت دیکھ کر نہیں لکھتا، لہٰذا ایسی باتیں آدمی کو زیب نہیں دیتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں۔
اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے والے ضرور چوٹ کھاتے ہیں۔ مجھے بھی زبیر کی شکل و صورت اور دولت نے مرعوب کر دیا۔ اسی کو اپنا سچا غمگسار سمجھنے لگی۔ چند ہفتے ہمارے وہاں پرسکون گزرے۔ زبیر نے مجھ سے بچی کی شادی کا ذکر بھی نہ کیا کہ میری عدت کا عرصہ تھا۔ جب یہ عرصہ ختم ہوا تب ایک روز زبیر نے مجھے کہا، نعیمہ بی بی، جس شخص سے تمہاری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے فی الحال وہ یہاں آنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ نیشنلٹی کا عرصہ پورا ہونے کے بعد ہی وطن آئے گا، اس لیے آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، بیرون ملک۔ مگر تم بے فکر رہو، مجھے تم پر اعتبار کیا ہے، تو پریشانی کی بات نہیں، بس آپ لوگ تیاری کرو، ہم آج کل میں کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ آپا، میری عقل پر تو جیسے پردہ پڑ گیا تھا، اس چاہ میں کہ بیٹی اچھی زندگی بسر کرے گی، میں بھی آگے عیش و آرام سے اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ ہم ماں بیٹی تیار ہو گئے۔ جب زبیر مجھے اور سائرہ کو لے کر جرمنی جانے لگا تو راستے میں مجھے ایک بیگ پکڑا دیا۔ جرمنی ایئرپورٹ پر وہ بیگ اس کے ایک دوست نے آ کر ہم سے لے لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا خبر اس بیگ میں کیا تھا۔ اس نے خود ہم سے دوری اختیار کر لی۔ کچھ روز ہم وہیں ہوٹل میں رہے اور اس دوران زبیر ہم سے یہی کہتا رہا کہ وہ شخص آج کل کسی کام میں مصروف ہے، اس لیے ابھی نہیں آ پا رہا۔ ہم لوگ بھی وہاں گھوم پھر کر دن گزارنے لگے کہ پہلی بار کسی دوسرے ملک میں آئے تھے۔ یہ دنیا تو ہمیں کوئی اور ہی دنیا لگ رہی تھی۔ اب 2 دن بعد ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ زبیر نے ہم سے بہانہ کیا کہ وہ شخص کسی کام سے کینیڈا چلا گیا ہے، اب ہم واپس چلے جاتے ہیں اور ہمیں چند دن بعد اس سے دوبارہ ملنے یہاں آنا ہوگا۔ وہ ہم سے کہنے لگا، آپ لوگ سامان پیک کر لیں، ہم پرسوں واپس چلتے ہیں۔ یوں ہم لوگ واپس آ گئے۔ 1 ماہ بعد ہم سے دوبارہ سفر کی تیاری کروائی گئی، لیکن اس بار ہمیں ایک فلائٹ سے جانا تھا اور زبیر نے خود بعد کی فلائٹ سے آنا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ ٹکٹ ہی اس طرح مل سکتا ہے، لہٰذا مجبوری ہے، کل میری میٹنگ بھی ہے اور تم لوگ ایسا کرو کہ میرا بیگ لے کر چلی جانا، ایئرپورٹ پر میرا دوست تمہیں ریسیو کرے گا، کیونکہ میں اگلے دن پہنچوں گا۔ اس وقت تو میں اس کی بات سن کر کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے اس کا بیگ پکڑ لیا اور ہم ماں بیٹی روانہ ہو گئے۔ تجسس کے مارے راستے میں کئی بار دل چاہا کہ اس بیگ کو کھولوں تو صحیح کہ کیا ہے، آخر کیوں وہ مجھے یہ بیگ پکڑا دیتا ہے، مگر وہ بیگ اس طرح بند تھا کہ میں اس کو کھولنے میں بالکل ناکام رہی۔ ایئرپورٹ پر واقعی اس کا ایک دوست ہمیں لینے آ گیا۔ اس نے سامان ہم سے لے لیا اور ہمیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ اگلے دن زبیر خود ہی ہمارے پاس آ گیا، لیکن اب مجھے ضرور شک ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے، یہ شخص ضرور کچھ غلط سامان ہمارے ذریعے بھجواتا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں اس شخص سے جان ضرور چھڑوانی ہوگی، ورنہ یہ ضرور اپنے مقصد کے لیے ہمیں کہیں پھنسوا دے گا۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ آئندہ میں ایسا سفر نہ کروں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہیں اپنی بیٹی کی کسی امیر گھر میں شادی نہیں کرنی؟ اسی مقصد کے لیے تو میں تم لوگوں کو یہاں لا رہا ہوں۔ میں نے کہا، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن اب ہم اس طرح سفر نہیں کریں گی۔ میرا دو ٹوک رویہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم شاید مجھے اسمگلر سمجھ رہی ہو، اگر تمہیں اس شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، نہ کرو، کل ہی ہم واپس چلتے ہیں۔ یوں ہم واپس وطن آ گئے۔ ہم اب بھی اس کی کوٹھی میں رہ رہے تھے۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ ہمدردانہ تھا، مگر وہ مجھ سے جیسے کچھ کھینچا کھینچا سا رہنے لگا تھا۔ شاید میرے انکار نے اس کے مقصد میں مداخلت کر دی تھی، اسی وجہ سے اب اس کا التفات میری بیٹی سے بڑھنے لگا۔ وہ اب اسے شیشے میں اتارنے کے چکر میں تھا اور اسے آئے روز مہنگی مہنگی شاپنگ کرواتا، اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے لے جاتا۔ رفتہ رفتہ میری بیٹی بھی جیسے اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ اب کہ میں نے خود کئی بار اسے سمجھانا چاہا، مگر شاید وہ بھی اس کی چکا چوند زندگی سے مرعوب ہو چکی تھی۔ اب میری بیٹی میری باتوں اور نصیحتوں پر کان نہ دھرتی تو میں پریشان رہنے لگی۔ آخر ایک روز میں نے زبیر سے صاف الفاظ میں پوچھا کہ آخر میری بیٹی سے اتنے التفات کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ جو رشتہ میں نے تمہیں بتایا تھا، اس کی عمر 45 سال تھی اور تم راضی بھی ہو گئی تھی اس شخص کو بنا دیکھے ہی، صرف مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے، تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میری عمر 43 سال ہے، میرے پاس بھی دولت اور دنیا کی سب آسائش موجود ہے، آخر مجھ سے سائرہ کی شادی کرنے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، پہلے تو تم صحیح اپنی نیت سے آگاہ کر دیتے، تمہیں ہی میں اپنے شوہر سے ملوا دیتی۔ اس رشتے کے لیے وہ شخص چونکہ سامنے موجود نہیں تھا، اسی لیے میرے شوہر کبھی نہ مانتے، مگر تم تو سامنے تھے، کیا خبر تمہیں وہ پسند کر لیتے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اب یہ کہانیاں مت بناؤ، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو اور اپنا بھی مستقبل محفوظ کر لو۔
मैंने कहा, पहले मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी, मगर अब जान चुकी हूँ। मेरी बेटी मासूम और भोली भाली है, और मुझे यकीन हो गया है कि तुम इससे शादी सिर्फ इसी वजह से कर रहे हो कि इससे अपना सामान स्मगलर करवा सको। किसी दिन मेरी बच्ची धर ली जाएगी। वो कहने लगा, अरे बीबी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो हंसते हुए कहने लगा, जाने कैसी बातें सोचती रहती हो नीमा बीबी, मुझे तो पहली नज़र में ही तुम्हारी बेटी पसंद आ गई थी। चाहता था कि तुमसे रिश्ते की बात करूं, मगर फिर तुमने खुद ही बात कर दी तो मैंने भी सहन बना लिया। मुनासिब वक्त पर बात को वाज़ा कर दूंगा। अगर मैं कोई ऐसा कारोबार करता भी हूं तो तुम्हें तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब रखना चाहिए। सायरा को मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि जो मेरे कारोबार में शामिल होकर अरबपति हो जाएगी। ज़ुबैर की बातें सुनकर मैं कांप गई। सायरा तो बच्ची थी, नित नए फैशन की चीज़ें मिलने लगी तो वो भी मॉडर्न बनने के शौक में इसकी बातों में आने लगी। अब कि वो भी मुझसे कहने लगी, अम्मी पहले तो आप खुद मुझे अमीर आदमी से ब्याहने का कहती थी, अब जब कोई अमीर आदमी मिल गया है तो डरने लगी हो। ज़ुबैर बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। वो तो जैसे ज़ुबैर पर अंधा एतबार करने लगी। वो तो ना तजर्बाकार और मासूम थी, मगर मैं अब खौफ से लरजने लगी थी कि मेरी मासूम बच्ची तो मॉडर्न रूप देकर ये जो काम लेना चाहता है, इसका रास्ता तबाही के दलदल में ही जा गिरता है। ज़ुबैर ने घर पर ट्यूटर का इंतज़ाम करवा रखा था जो सायरा को इंग्लिश बोलना सिखा रहा था। इसे आए रोज़ पार्लर ले जाने लगा, मगर अब मुझसे मेरी बेटी का इस तरफ झुकाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये शख्स दौलत के हसूल के लिए मेरी बच्ची को कुर्बानी का बकरा बनाएगा। जब मैंने इससे उलझना शुरू किया तो ज़ुबैर ने चाहा कि मेरी बेटी मुझसे बागी हो जाए। वो भी इस कश्मकश का शिकार थी कि किसकी माने किसकी ना माने और क्या फैसला करे। दौलत की चाह ने मुझे मौत के दहाने पे ला खड़ा किया था। आपा, आप ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आज दिल बहुत घबराया तो सोचा कि चुपके से आपके पास ही निकल जाऊं। ज़ुबैर अब मेरी बेटी को छोड़ने पर तैयार नहीं और ना ही मेरी बेटी इसे छोड़ने पर तैयार है। आप भी मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। वो रोने लगी तो अम्मी ने एक सांस लेते हुए कहा, अच्छा ये मामला है निमो, सिद्रा के अब्बू को आ लेने दो, मैं इनको तमाम सूरत हाल से आगाह करके फिर तुम्हें कोई मशवरा दूंगी। तुम कल शाम को आ जाना। खाला निमो चली गई। अम्मी का बेहद अदब करती थी, अपना हर दुख सुख इनसे कहती थी। शाम को वालिदा ने अब्बू से मशवरा किया। वो वासक मिस्त्री को एक अरसे से जानते थे, जो कि एक नहायत नेक और शरीफ आदमी था, हमेशा मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाया था। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि नईमा से कहो कि इसी तरह अपनी बेटी को वहाँ से निकाल कर हमारे पास ले आए, आगे हम इंतज़ाम कर लेंगे। अगले रोज़ वो आई तो अम्मी ने इनको यही बात समझाई। निम्मो खाला की भी हिम्मत बढ़ी और 4 रोज़ बाद वो बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मेरे वालिद साहब वासिक मिस्त्री के गाँव जा चुके थे, जहाँ इनके रिश्तेदार वगैरह रहते थे। इनके एक चचाजाद भाई से भी मेरे अब्बू की वाकफियत थी। मेरे अब्बू इनके पास गए और तमाम अहवाल बताया। वासिक मिस्त्री ने के इस चचाजाद ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। सायरा वासिक की बेटी है तो मेरी भी बेटी है, वो हमारी इज्जत है। मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँगा और उसकी शादी अपने बेटे से कर दूँगा। बस अगर वो माँ बेटी हमारे साथ गाँव में रहना गवारा कर ले। मेरी वालदा ने निम्मो खाला को ये बात बताई तो वो राज़ी हो गई। मेरे वालिद भी वासिक मिस्त्री के इस चचाजाद के साथ इसकी माँ बेटी को लेकर गाँव छोड़ने गए और यूँ सायरा का निकाह इसके रिश्ते के चचा के बेटे अजहर से हो गया। इस माँ बेटी को अमान मिल गई। मेरे वालिद साहब इस नेक काम को सारा अंजाम देकर लौट आए। हमने भी शुक्र किया कि एक गरीब और नेक आदमी की बेटी अपने अजीज़ों में इज़्ज़त के साथ अपने घर की होकर महफूज हाथों में चली गई है। ये तो निम्मो खाला ने बाद में बताया कि ज़ुबैर की बीवी और बच्चे भी थे जो अलहदा कोठी में रहते थे, और सायरा को वो सिर्फ अपने गलत मकासद की खातर दूसरी बीवी बनाकर इसके ज़रिए अपने बिजनेस को मज़ीद बढ़ाना और दौलत में इजाफा करना चाहता था। जो भी था, लेकिन खुदा का शुक्र कि नईमा खाला को अब भी कम अज़ कम वक्त पर अक्ल आ गई और वो नामालूम हालात का शिकार होने से बच गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।